بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطانی سمندر، برمودا تکون اور اڑن تشتریاں ایسے موضوع ہیں جن پر آپ بہت عرصے سے مختلف قسم کی کہانیاں، فلمیں اور ناول پڑھتے اور سنتے چلے آ رہے ہوں گے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اس پانی کے اندر ایسا کیا ہے جو آج تک ہزاروں افراد کو نگل گیا؟ سینکڑوں جہاز غائب ہو گئے، کسی کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ کیا شیطان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے یا کانا دجال اس علاقے میں موجود ہے؟ بڑے بڑے جہازوں کا پرسکون سمندر میں بغیر کسی خرابی یا حادثے کے اچانک غائب ہو جانا، کبھی مسافروں کا بچ جانا اور جہازوں کا اغوا ہو جانا، کبھی جہازوں کا صحیح حالت میں بچ جانا اور مسافروں کو اغوا کر لینا، فضا میں اڑتے ہوئے جہازوں کا دیکھتے ہی دیکھتے کہیں گم ہو جانا، یہ سب ایسے واقعات ہیں جن پر آج تک دل مطمئن نہیں ہو سکا۔ ان کا غائب ہونا اس قدر تیز ہوتا کہ جہاز کے پائلٹ اور طیاروں کے کپتانوں کو ایمرجنسی پیغام بھیجنے کی بھی کوئی مہلت نہیں ملتی ہے۔ اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ غائب ہونے والے جہازوں، مسافروں کا کبھی کوئی نام و نشان ہی نہ مل سکا۔ بعض ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس جگہ سمندر کے اندر ایسے تیز طوفان آتے ہیں جس کی شدت سے یہ جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پھر ہوائیں ان کو دور دراز کے پانیوں میں بہا لے جاتی ہیں، لیکن انسانی ذہن تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ آج کل کی جدید ٹیکنالوجی کے اس زمانے میں ماہرین سمندر کی گہرائیوں میں پہنچ کر مچھلیوں اور دیگر آبی جانوروں پر تحقیق کے لیے ان کے جسموں کے ساتھ کیمرے لگا کر ان کی تمام نقل و حرکت کو نوٹ کرتے ہیں۔ تو کیا آج تک برمودا تکون میں غائب ہونے والے بڑے بڑے جہازوں کا ملبہ کہیں بھی نہیں تلاش کر سکے؟ اس کے علاوہ اس علاقے میں رونما ہونے والے تمام حادثات میں ایک بات انتہائی اہم ہے کہ اغوا ہونے والے طیاروں کے پائلٹ اور جہاز کے کپتان یا مسافر اپنے وقت کے ماہر لوگ تھے جن کو اغوا کیا گیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حادثے ہوئے اس وقت وہاں موسم بالکل ٹھیک تھا اور دن کا وقت تھا، اس لیے موسم کی خرابی کو بھی بہانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ جہازوں کا ان کے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ اچانک بند ہو جانا جیسے ریڈیو سگنل کسی نے جام کر دیے ہوں۔ برمودا تکون اور شیطانی سمندر لوگوں کے لیے ایک پراسرار علاقہ بن چکا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ شیطانی سمندر اور برمودا تکون کے اندر دجال نے خفیہ پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں جہاں سے وہ دنیا کے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل کا محل وقوع، یہ علاقہ بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشین میں جاپان اور فلپائن کے علاقے میں واقع ہے۔ یہ تکون جاپان کے ساحلی شہر یوکوہاما سے فلپائن کے جزیرے گوام اور پھر گوام سے جاپان کے ماریانا جزائر تک، پھر ماریانا سے یوکوہاما تک بنتی ہے۔ ماریانا جزائر پر دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس سمندر کو جاپانی لوگ مانو-اومی کہتے ہیں جس کے معنی شیطان کا سمندر ہے۔ برمودا تکون اور شیطانی سمندر پر تحقیق کرنے والوں میں ایک بڑا مشہور نام چارلس بلڈرس کا ہے۔ وہ اپنی کتاب دی ڈریگن ٹرائینگل میں لکھتے ہیں، 1952 سے 1954 میں جاپان نے اپنے 5 بڑے فوجی جہاز اس علاقے میں کھوئے۔ افراد کی تعداد 700 سے اوپر ہے۔ اس معمے کا راز جاننے کے لیے جاپان کی حکومت نے ایک جہاز پر 100 سے زیادہ سائنسدانوں کو سوار کیا، لیکن شیطانی سمندر کا معمہ حل کرنے والے خود معمہ بن گئے۔ اس کے بعد جاپان نے اس علاقے کو خطرناک قرار دے دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران بحری لڑائی میں جاپان کو اپنے 5 طیارہ بردار جہازوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس کے علاوہ 340 طیارے، 10 جنگی جہاز، 10 جنگی کشتیاں، 9 اسپیڈ بوٹ اور 400 خودکش طیارے بھی اس تکون کے علاقے میں تباہ ہوئے۔ جنگ کے دوران اس نقصان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب دشمن اتحادیوں کی جانب سے کیا گیا ہوگا، لیکن اس بحری دستے کے بارے میں کیا کہا جائے گا جو اسی علاقے میں بغیر کسی حادثے کے غائب ہو گیا؟ حالانکہ ابھی تک وہاں نہ تو امریکی اور نہ ہی برطانوی جہاز پہنچے تھے۔ کم از کم ماہرین کی یہی رائے ہے کہ یہ تباہی کھلے دشمن کی جانب سے نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں ایک محقق کہتا ہے، یہ بات انتہائی مشکوک ہے کہ ان جہازوں کو دشمن نے ڈبویا ہو، کیونکہ یہ جہاز اپنی سمندری حدود میں تھے اور جنگ کی ابتدا میں وہاں برطانوی یا امریکی جہاز نہیں پہنچے تھے۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی اور چھپی ہوئی قوت بھی موجود تھی جو اس جنگ میں امریکہ
اور اس کے اتحادیوں کو کامیاب دیکھنا چاہتی تھی۔ اس جہاز کے علاوہ اور بہت سے جہازوں کا قصہ مشہور ہے جو اس سمندری طوفان میں برباد ہو گئے، لیکن ان کا آج تک نہ تو ملبہ ملا، نہ کوئی انسان ملا، اور نہ ہی ان جہازوں کا تیل سمندر پہ تیرتا ہوا نظر آیا۔ ان کے علاوہ ایٹمی آبدوزیں بھی بہت سی اس علاقے میں غائب ہو چکی ہیں۔ آبدوزیں بھی عام آبدوزیں نہیں بلکہ ایٹمی آبدوزیں ہیں۔ شیطانی سمندر کے اوپر اغوا ہونے والے طیارے، ان کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ملتا، نہ ہی کوئی حادثے میں وہ جہاز غائب ہوتے ہیں، نہ ہی ان جہازوں میں کوئی فنی خرابی ہوتی ہے کہ جس کا پیغام پائلٹ کی جانب سے موصول ہوا ہو۔ برمودا ٹرائینگل پر یہ آج پہلی ویڈیو ہے، اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔